Şatini Bak Mehran Kesa bak الحمد لله الذي لا ضد له ولا ند له والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل وعلى آله وصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية واليقين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِهِ۔ یہ میں نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت آپ کے سامنے نقل کی کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، یہ مکان ہے، مکانوں کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، دیواروں کی بھی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کہ حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ صحابہ اس امت کے محسن ہیں، اس امت پر صحابہ کا احسان ہے، انہوں نے تکالیف برداشت کر کے 50 سال میں پوری دنیا میں دین پہنچایا ہے۔ اگر یہ صحابہ محنت نہ کرتے تو پوری دنیا میں دین نہ پہنچتا، آج ہم کافر ہوتے، کیونکہ صحابہ نے دین پہنچایا تو ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اگر صحابہ آرام سے مدینہ اور مکہ میں اچھی جگہ ہیں، رحمت کی جگہ ہیں، وہاں بیٹھتے، سفر نہ کرتے، جہاد نہ کرتے، دین نہ پہنچاتے تو ہم اندھیرے میں تھے، قرآن بھی نہ پہنچتا اور احادیث بھی، دین بھی۔ تو اس لیے کہتے ہیں ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسلام کی بنیاد اصحاب کرام کی محبت ہے۔ جس کے دل میں اصحاب کرام کی محبت ہے اس کا اسلام بھی ہے، وہ مسلمان ہے۔ جس کے دل میں اصحاب کرام کی محبت نہیں ہے اس کا کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد صحابہ کی محبت ہے۔ صحابہ اور فرشتے یہ دو کڑیاں ہیں، اسلام میں یہ دونوں اہم ہیں۔ فرشتے اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ ہیں، صحابہ نبی اور پوری امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ نبی سے دین سیکھ کر امت کو دین سکھانے والے صحابہ ہیں، اور پوری دنیا میں سفر کر کے پہنچانے والے بھی یہ صحابہ ہیں۔ یہود نے، چونکہ یہود اسلام کے سخت مخالف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یہود نے کوشش کی، فرشتوں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش ہے، صحابہ کو بھی بدنام کرنے کی کوشش ہے، یہ دونوں کو بدنام۔ یہود نے کہا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، جبرائیل جو وحی لے کر آتا ہے وہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ جبرائیل کیوں دشمن ہے؟ جتنے گاؤں ہلاک ہو گئے ہیں، پہلی امتیں ہلاک ہو گئے ہیں، یہ سب جبرائیل ایک پر سے اٹھا کر پھینکتا ہے، جبرائیل نے ہلاک کیا ہے، تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو وہ لے کر تو جبرائیل آتا تھا، وہ دشمن ہے تو اس کی بات نہیں مانتے ہیں، تو آسمانی دین کا انکار آیا، قرآن کا انکار کیا۔ اور ان یہودیوں نے ایک سازش کر کے ایک جماعت بنائی، صاف صحیح مسلمانوں میں ایک یہودی نے آ کر مسلمانوں میں ایک جماعت بنائی۔ اس جماعت کی علامات
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ کے زمانہ میں شیعہ نہیں تھے۔ شیعوں کی تاریخ میں آپ کو ذکر کروں گا کہ شیعہ کس طرح پیدا ہو گئی اور کس نے بنایا، اور شیعہ کی باتیں کیا کیا ہیں، اصلی باتیں، بنیادی باتیں، وہ میں آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے، اس کو اخبار غیب کہتے ہیں۔ جو کام بعد میں ہونے والے ہیں، رسول اللہ کو وحی ہوتی تھی، وحی سے رسول اللہ وہ وحی صحابہ کو بیان کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا، یا علی الا ادلک علی عمل اذا فعلتہ کنت من اہل الجنہ، اے علی میں آپ کو ایسا عمل نہ دکھاؤں، وہ عمل آپ نے کیا تو آپ جنت والوں میں سے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور آپ ہیں بھی جنت والوں میں سے، کیونکہ 10 آدمیوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ ان 10 آدمیوں میں خلفاء 4 بھی ہیں، 4 خلفاء، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، آپ جنت والوں میں سے ہیں۔ تو علی سے کہا، اِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أَقْوَامٌ، علی سے کہا میرے بعد کچھ ایسی قومیں ہوں گی، يُقَالُ لَهُمُ الرَّافِضَةُ، ان کو رافضہ کہیں گے۔ شیعہ بھی کہتے ہیں، رافضہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سے دین صحابہ کو چھوڑا اور دین کو چھوڑا، ان کو رافضہ کہتے ہیں۔ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَاقْتُلْهُمْ، اگر آپ نے ان کا زمانہ پایا تو فَاقْتُلْهُمْ، ان کو قتل کرو۔ کیوں قتل کرو؟ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر فرمایا، قال علی، اچھا، سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، ہمارے بعد کچھ ایسی قومیں ہوں گی، يَنْتَحِلُونَ مَوَدَّتَنَا، وہ ہماری محبت کو اپنا مذہب ٹھہرائیں گے۔ ہماری محبت کو، ہماری محبت مانا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد کی محبت کو اپنا مذہب بنائیں گے۔ علی نے کہا کہ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، ہمارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے، يَنْتَحِلُونَ مَوَدَّتَنَا، ہماری محبت کو اپنا مذہب بنائیں گے، کہ اہل بیت کے ساتھ ہماری محبت ہے۔ يَقُولُونَ عَلَيْنَا، وہ ہم پر محبت کا دعویٰ کریں گے، بوجھ ہوں گے۔ وَآیَةُ ذَلِكَ، ان لوگوں کی نشانی کیا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ آئیں گے، رسول اللہ نے فرمایا وہ مشرک ہیں، قتل کرو، اور علی نے بھی کہا ایسے لوگ آئیں گے ہماری محبت کو مذہب بنائیں گے اپنا، کہیں گے کہ اہل بیت سے ہماری محبت ہے۔ اور ان کی علامت کیا ہے؟ انہم یسبون ابا بکر و عمر، ان کی علامت یہ ہوگی وہ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیں گے۔ ان کی علامت یہ ہے، ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان کی علامت کیا ہے کہ وہ اصحاب رسول اللہ کو گالیاں دیں گے۔ وہ حدیث یہ ہے، سیاتی بعدی قوم، رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد ایک قوم آئے گی اور ان کو رافضہ کہیں گے، روافظ۔ ان لقیتہم فاقتلہم فانہم مشرکون، علی آپ ان سے جب ملتے ہیں ان کو قتل کرو، وہ مشرک ہیں۔ قلت، میں نے کہا، یا نبی اللہ مل علامت فیہم، اللہ کا نبی ان روافظ کی علامت کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، یقرضونک بما لیس فیک، یقرضونک بما لیس فیک مانا آپ کی ایسی تعریف کریں گے، ایسی صفات آپ کی بیان کریں گے،
وہ تعریف اور صفت آپ میں موجود نہیں ہوگی. وہ آپ کے لیے ایسی باتیں ثابت کریں گے، وہ باتیں آپ میں موجود نہیں ہوں گی. ایک علامت یہ ہے، یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یقین نہیں ہوگا. اور ان کے ساتھ جہاد کرو، وہ مشرک ہیں. وہ علی کی تعریف کرتے ہیں، ایسے تعریف کرتے ہیں. اب علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. مشکل کشا مانا مشکل دور کرنے والا. حالانکہ مشکل دور کرنا اللہ کا کام ہے، علی کا کام نہیں تھا، نہ کسی اور صحابی کا کام تھا، نہ نبی کا کام تھا. ایک اللہ مشکل کشا ہے. وہ علی کو حاجت روا کہتے ہیں کہ علی حاجتیں پوری کرتا ہے. حالانکہ حاجتیں پوری کرنا اللہ کا کام ہے. مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کی حاجت پوری کرے. اور علی کو متصرف کہتے ہیں، دنیا میں وہ تصرف کرتا ہے. اور بھی بہت صفات ابھی میں بیان کروں گا. شیعوں نے بنایا، اپنے سے بنا کر وہ پیش کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی علامت یہ ہے، وہ ابو بکر عمر کو بھی گالیاں دیتے ہیں، عام صحابہ کو بھی برا کہتے ہیں. اور ینتحلون شیعتنا ولیسوا من شیعتنا، اور وہ اپنا مذہب ٹھہرائیں گے ہمارے گروپ میں ہونے کا کہ ہم اس کے گروپ کے ہیں، علی کے گروپ کے ہیں. اور ان کی علامت یہ ہے کہ یشتمون ابا بکر و عمر، ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں. کیا گالیاں دیتے ہیں؟ شیعوں نے اپنی کتابوں میں ایک تو عام عمر اور ابو بکر کو غاصب کہا، یہ بھی کم ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر سامری کے دو گوسالے ہیں، علیہ باللہ. اور یہ بھی کہتے ہیں ابو بکر اور عمر غاصب ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے علی سے خلافت غصب کیا ہے. اور یہ کب پیدا ہو گئے، کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ ایک آدمی تھا یہودی، عبداللہ بن سبا اس کا نام ہے. بعض کتابوں میں عبداللہ بن سودا بھی آتا ہے. محققین نے لکھا ہے یہ آدمی ایک ہے، نام دو ہیں. عبداللہ بن سبا بھی نام ہے، عبداللہ بن سودا بھی اس کو کہتے تھے. اور بعض علماء نے کہا یہ نہیں، یہ دونوں الگ ہیں. یہ تھا یہودی اور یہودیت میں پکا تھا، مسلمانوں کی دشمنی میں بہت سخت غلو کرتا تھا. اس نے کہا یہ مسلمانوں کو لڑانا ہے، اسلام میں فرقواریت جماعتیں بنانی ہے تاکہ اسلام کمزور ہو. اس نے آ کر اس زمانے میں، جس زمانے میں علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مخالفت تھی، سخت مخالفت، اس زمانے میں اس نے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھ کر علی سے کہا آپ سے میری سخت محبت ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم غیب نہیں تھا. اس نے کہتے ہیں کوفہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منبر کے سامنے اس کو بٹھاتا تھا. یہ پتہ نہیں تھا اندر سے اسلام کا دشمن ہے. منبر کے سامنے بٹھاتا تھا اور وہ محبت کا دعویٰ کرتا تھا کہ آپ کی محبت بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ہے. اور لوگوں کو دعوت دیتا تھا پورا دن، بھائی ہے تو یہ علی ہے، علی کی محبت آپ کے دلوں میں ہو تو آپ کامیاب ہیں، علی کی محبت کے بغیر کوئی آدمی کامیاب نہیں ہے. یہ پورا دن یہ دعوت دیتا تھا. بڑی ایک جماعت بنی. اس جماعت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا یہ علی خلیفہ نہیں ہے، یہ تو الہ ہے، خدا ہے. اس عبداللہ بن سبا نے اتنی تعریف کر کے اتنی محبت ڈال دی. بعض نے، ان شیعوں میں بعض نے کہا یہ الہ ہے، خدا ہے. جس نے کہا یہ خدا ہے
پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جمع کر کے جلایا۔ صحاح ستہ میں بخاری میں یہ حدیث ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا، کہا کہ ایک تو آگ کا جو عذاب ہے یہ اللہ کی خصوصیت ہے، مخلوق کسی کو جلا نہیں سکتی ہے، آپ نے کیوں جلایا؟ دوسرا اعتراض یہ کیا، شام والوں کے ساتھ آپ کی مخالفت ہے، دشمنی ہے، وہ خوش ہو جائیں گے اور یہ گروپ بھی جا کر ان کے ساتھ ملیں گے، یہ دو نقصان ہوتے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مجھے خدا کہتے ہیں، کافر مشرک ہوتے ہیں۔ مشرک کس طرح؟ رسول اللہ نے پہلے فرمایا تھا ان کو قتل کرو، یہ مشرک ہیں۔ پہلے اس وقت میں مشرک پیدا نہیں تھے، بعد میں جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا تو مشرک ہو گئے۔ ہاں ابھی اور بھی شرک ہیں۔ وہ عبداللہ بن سبا نے الہ نہیں کہا تھا، اس نے ایسی جماعت پیدا کی، انہوں نے کہا علی خدا ہے، ان کو تو جلایا۔ باقی جو تھے محبت میں غلو کرتے تھے۔ رسول اللہ نے پہلے فرمایا تھا بعض لوگ آپ کی محبت میں غلو کر کے کافر ہو جائیں گے، بعض لوگ آپ کی دشمنی میں غلو کر کے اسلام سے نکلیں گے۔ خوارج نے علی کے ساتھ دشمنی کر کے اس کو شہید بھی کیا، وہ اسلام سے نکلے، اور شیعوں نے علی کے ساتھ محبت میں غلو کر کے اسلام سے نکلے۔ یہ عبداللہ بن سبا تھا، اس نے وہ الہ کا دعویٰ کرنے والے تو جلا کر ختم کیا، اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ سے نکالا، مدائن کی طرف گئے، دیہاتوں میں آزادی ہو گئی۔ انہوں نے لوگوں کو یہ دعوت شروع کی کہ علی خدا ہے، اگر خدا نہیں ہے تو نبی تو ضرور ہے۔ یہ عبداللہ بن سبا نے بھی، جو یہودی ہے، بظاہر مسلمان اور اندر سے یہودی، اس نے بھی کہا نبی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خاموش کیا، ڈرایا کہ مجھے نبی نہ کہو، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا نبی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اترے گا، پرانا نبی ہے، تو وہ کافر ہوتا ہے۔ خاموش کرتا تھا۔ پھر جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج نے شہید کیا، یہ عبداللہ بن سبا زندہ تھا، اس نے پہلے نبی کہا تھا تو خاموش کرایا، پھر اس نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا وصی ہے، ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، علی وصی ہے، ایک یہ کہا۔ پھر کچھ دن بعد کہا کہ یہ جو قتل ہوا ہے، خوارج نے قتل کیا ہے، یہ علی قتل نہیں ہوا ہے، یہ عبداللہ بن سبا کے ہیں، نبی اس نے کہا، وصی اس نے کہا، یہودی تھا۔ پھر کہا خوارج نے جو قتل کیا وہ علی نہیں تھا، شیطان تھا، علی کی شکل میں شیطان ظاہر ہوا تو خوارج نے شیطان قتل کیا، اور علی کو اللہ نے اوپر اٹھایا جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے، علی اوپر زندہ ہے۔ یہ بھی اس عبداللہ بن سبا کا قول ہے۔ پھر اس نے کہا علی کے اندر اللہ کی روح نے حلول کی ہے، جسم علی کا ہے، روح اللہ نے اپنی ڈالی ہے، یہ بھی عبداللہ بن سبا کا قول ہے۔ پھر اس نے کہا علی ابھی زندہ ہے، یہ جو گرج آسمان میں ہوتی ہے بارشوں میں، یہ گرج علی کی آواز ہے، اور لوگوں سے کہا جب بھی گرج سنتے ہیں تو اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر سلام کریں، السلام علیکہ یا علی، السلام علیکہ یا علی، وہ گرج ہو تو سلام کرتے تھے۔ پھر اس نے کہا ہے، نبی بھی اس نے کہا ہے، اور الہ خدا بھی اس کے گروپ کے لوگوں نے کہا ہے، علی کو وصی بھی اس نے کہا ہے، اور علی کے اندر اللہ کے روح نے حلول کیا، یہ بھی اس سبا، عبداللہ بن سبا یا عبداللہ بن سودا، اس یہودی نے کیا۔ تو ابھی بڑے بڑے گروپ بن گئے، کئی گروپ بن گئے، پہلے 2 گروپ تھے، پھر 4 ہو گئے ہیں، کرتے کرتے 32 گروپ ہو گئے، ہر ایک کا دوسرے سے الگ مذہب۔
ابھی علی کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اس کے پاس یہ مل کر آئے، بڑی جماعت بنا کر وفد آیا، کہا کہ ہم آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ احبونا حب الاسلام ولا تحبونا حب الاصنام، ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں تو اسلامی محبت رکھیں، ہمیں بت نہ بنائیں، ہمیں حاجت روا، مشکل کشا، خدا، نبی یا نبی کا وسیع نہ بنائیں، یہ اپنے سے یہ کام نہ کریں۔ یہ شیعوں نے وہ کام شروع کیا، اور پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سخت بدترین گالیاں دیتے۔ تو ام المومنین عائشہ کو جو گالیاں دیتا ہے اللہ یعز باللہ فاحشہ کے لیے، وہ قرآن کا بالکل منکر ہے، جو قرآن میں ہے کہ ام المومنین پر منافقین نے جو بہتان لگایا اس سے ام المومنین پاک تھی، قرآن کہتا ہے پاک ہے، اور قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین، نبی پاک تھا، اس کو اللہ نے پاک عورتیں دی۔ ابھی ام المومنین اگر پاک نہ ہو، اللہ یعز باللہ وہ جیسا شیعہ تہمت لگاتے ہیں اس طرح کا ہو، تو نبی کے پھر نبی بھی پاک نہیں ہوگا نا، نبی بھی پاک نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے پھر تین خلفاء کو بھی کافر کہا، پھر آہستہ آہستہ سارے صحابہ کو بھی انہوں نے کافر کہا۔ کافر کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ غاصب علی سے خلافت وہ انہوں نے چھین لیا۔ ام المومنین کو بھی گالیاں دے گی، قرآن میں 13 سورہ نور میں 13 آیتیں اور عائشہ ام المومنین کے حق میں نازل ہیں، ان آیتوں میں اس کی براءت ہے، اور شیعہ اس کو نہیں مانتے۔ الطیبات للطیبین کو شیعہ نہیں مانتا ہے، تو جو قرآن نہ مانے وہ مسلمان ہوتا ہے، قرآن کا ایک کلمہ ایک حرف بھی نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ مسلمان عام مسلمانوں کو جو کافر کہے، عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہوتا ہے۔ جو مسلمانوں کا سب سے بڑے اچھے ہیں، بنیاد ہے صحابہ، اسلام کے بنیاد ہے، صحابہ کو کافر کہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ شیعہ سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں، سب کے سب یہ کافر ہیں، احادیث نبی بالکل نہیں مانتے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو ابو بکر عمر کے بارے میں ہیں، اصحاب کرام کے بارے میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں، اور وہ اس کو نہیں مانتے۔ یہ بے تابعین کے زمانے میں ایک رافضی نے ایک عالم کے سامنے ام المومنین عائشہ کو برا بھلا کہا، تو اس عالم نے کہا، اپنا گارڈ سے کہا اس کا سر کاٹو، یہ کافر ہے۔ تو شیعہ تو بولتے، عرب میں بولتے، یہ وہ عبداللہ بن سبا نے خوب کوشش کی، بڑی جماعت بنائی، وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں یہ مسلمان ہے، اس نے کہا بیٹھو میرے ساتھ بات کرو۔ یہ ام المومنین عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، یہ سورہ نور کا انکار ہے یا نہیں؟ تو وہ خاموش ہو گئے، کہا بتاؤ نا، سورہ نور میں تو ہے کہ یہ پاک ہے، سورہ نور میں ہے نبی پاک، اس کے ازواج مطہرات بھی پاک ہیں، الطیبات للطیبین، یہ اس کا منکر ہے، تو قرآن کا منکر مسلمان ہوتا ہے؟ وہ لاجواب ہو گئے، اس کا سر کاٹا، لاجواب ہو گئے، اس کا سر کاٹا۔ شعبی یہ بڑا تابعی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استاد حدیث ہے، امام ابو حنیفہ کا حدیث میں استاد شعبی ہے، پہلا استاد، بعد میں تو بہت ہے۔ شعبی کہتا ہے، عامر اس کا نام ہے، الروافض یہود هذه الامت، روافض شیعہ اس امت کے یہودی ہیں، یہودی ہے، یہودیوں نے بنایا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے یہود نصارہ سے شیعہ بہت برے ہیں، یہود اور نصارہ سے شیعہ کیوں بہت برے ہیں؟ اس لیے کہ یہود سے کسی یہودی نے
موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی کو گالیاں نہیں دیے، اور شیعہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام المومنین کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کافر نہیں کہتے، اور شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہود نصارہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کافر نہیں کہتے، شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ ان سے بہت برے ہیں، یہود نصارہ سے بھی بہت برے ہیں، جامع قسم کے کافر ہیں، جامع قسم کے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے دی وہ کافر ہے، قتل کرو۔ امام مالک نے کہا روافض کافر ہے، استدلال کیا ہے سورہ فتح کی اس آیات سے لیغیظ بهم الکفار، صحابہ سے بغض کافر رکھتا ہے، مسلمان صحابہ کے ساتھ بغض نہیں رکھتا ہے، اور روافض بغض رکھتے ہیں۔ تو آیات سے معلوم ہوتا ہے روافض مسلمان نہیں۔ پھر امام مالک نے یہ بھی کہا من سب عائشہ قتلہ، جس نے عائشہ کو برا بھلا کہا اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ قاضی ایاز نے کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب ہے، بہت پرانی کتاب، اس کتاب میں لکھا ہے چار خلفاء کو کوئی برا بھلا کہتا ہے یا ام المومنین عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ واجب القتل ہے، اس کا قتل واجب ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں قتل کرنا یہ قتل حتن ہے، حکومت کا حق ہے، عام لوگ قتل نہیں کر سکتے۔ جو خلفاء راشدین کو گالیاں دیتا ہے یا ام المومنین عائشہ کو گالیاں دیتا ہے ان کو عام لوگ قتل نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے۔ یہ حتن قتل ہے، ہر حکومت کا حق ہے، حکومت ان کو قتل کر سکتی ہے۔ اگر حکومت نے قتل نہیں کیا حکمران گنہگار ہو گئے۔ تو آج کل قتل کرنا حکومت کا، حکمرانوں کا قتل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ سارے حکمران نصف سے زیادہ حکمران شیعہ ہوتے ہیں۔ سرداری پاکستان کا صدر تھا، غلیظ قسم کا، بدترین قسم کا شیعہ ہے، بے نظیر بدترین قسم کی شیعہ کی وزیر اعظم ہو گئی۔ اور یہ جو شہباز شریف ہے ابھی وزیر اعظم ہے یہ گڑبڑ ہے، نصف بریلوی نصف شیعہ، ایک بیوی کہتے ہیں اس کی بھی شیعہ ہے، اور وزیر تو ان کے بھی تھے، عمران کی حکومت میں بھی ہر حکومت میں شیعہ وزراء ہوتے ہیں، اور شیعوں کا غصہ نہیں نکلتا ہے، مسلمانوں کو ایسے غصہ میں ہیں۔ ابھی دنیا میں عراق میں جو مسلمان قتل ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر بظاہر تو ایران کے شیعہ جاتے ہیں، حقیقت میں پاکستانی شیعہ گلگت سے، پارچنار سے اور بلوچستان سے، زیارت سے، یہ جاتے ہیں ایران میں زیارت کے نام پر، یہاں کہتے ہیں ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ایران سے باقاعدہ ایران کی وردی پہن کر یمن میں حوثی ہے، وہ مسلمانوں کو کیسا لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ نصف سے زیادہ یہ ایرانی اور پاکستانی ہیں، وہاں جا کر مسلمانوں کے بچوں کو، عورتوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ شام میں 2 لاکھ سے زیادہ چھوٹے بچے مسلمانوں کے قتل ہو گئے۔ یہ قتل بھی کون کرتے ہیں؟ یہ شیعہ قتل کرتے ہیں۔ یہاں سے جاتے ہیں ایران میں، ایران سے تشکیل ہوتا ہے، کوئی شام میں جاتے ہیں، کوئی یمن میں جاتے ہیں، کوئی عراق میں جاتے ہیں، وہاں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اور جہاں صحابی کی قبر ملتی ہے اوپر پیشاب کرتے ہیں، اور قبر کو کھیڑ کر ہڈیاں پھینکتے ہیں۔ ہڈیاں ہو تبھی ہڈیاں بھی نہیں ہوتی، اس میں پیشاب کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، اور اس کو شیعہ سواب سمجھتے ہیں۔ اس کام کو پوری دنیا کے فساد کے یہ سبب ہے، اور اس کو یہ دین سمجھتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ محرم کے دنوں میں کھلم
دکھاتے ہیں، کھولم کھولا صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور کھولم کھولا ابو سفیان کو بھی کافر، معاویہ کو بھی کافر، یزید کو بھی کافر، اتنے جھوٹ بول بول کر ابھی جو بے علم خطیب ہیں وہ بھی ممبر سے عام مسلمانوں کا بھی ذہن بنا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یزیدی ہے حسینی ہے، دو مخالف کیا، یزید اور حسین کو مخالف کیا۔ حالانکہ خدا کی قسم اہل بیت کے قتل میں، حسین کے قتل میں یزید کا کوئی دخل نہیں۔ یہ ہوا ایسا تھا، یہ کوفہ میں شیعہ بہت، وہ عبداللہ بن سبا کے گروپ بہت زیادہ ہوا تھا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے آل کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے خط لکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مکہ میں تھا۔ مکہ میں کیوں کیا تھا؟ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات ہوا، بیٹا یزید کو خلیفہ بنایا تھا۔ بیٹا یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ بڑے بڑے صحابہ تھے، بیٹے کو خلیفہ کیوں بنایا یزید کو؟ صحابہ میں اختلاف کا بڑا وہ خدشہ تھا، مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار کا خوف تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، بیٹا ہونے کی وجہ سے خلیفہ بناتا ہوں تو مجھے کامیاب نہ کرے، مجھے عذاب دے۔ اگر مسلمانوں کا انتشار ختم کرنے کے لیے بناتا ہوں تو میں بھی مدد کرنا۔ یزید کو خلیفہ بنایا۔ یہ کوفہ میں شیعوں نے، جو کہ شیعہ علی اور معاویہ کے پہلے دشمنی تھی، وہ دوست تھا، انہوں نے حسین رضی اللہ، جب یزید خلیفہ ہوا، مدینہ میں سارے صحابہ نے، صرف عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نے انکار کیا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرتے، ہجرت کر کے مکہ گئے، حرم میں پناہ لیں گے۔ باقی بڑے بڑے صحابہ نے یزید کی بیعت کی، یزید کو خلیفہ مانا۔ ان بڑے صحابہ میں صحابہ کا شیخ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، سب نے بیعت کی۔ اب شیعوں نے بغاوت کیا کوفہ میں کہ یزید کو نہیں مانتے، خط بھیجا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس کو خلیفہ نہیں مانتے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاچزاد کو بھیجا، آپ حالات دیکھیں۔ چاچزاد کیا، وہ جنہوں نے دعوت دی تھی وہ واقعی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، لیکن یزید کا لشکر زیادہ تھا، وہ بغاوت کی وجہ سے یزید نے لشکر بھیجا تھا۔ تو وہ شیعوں نے دیکھا تو یزید کا لشکر غالب ہے، وہ سب لشکر کے ساتھ ہو گئے، وہ اکیلا وہ اس کو شہید کیا۔ ابھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خط لکھا تھا، آؤ، وہ راستہ میں تھا، کربلا کے مقام میں پہنچا تو پتہ چلا کہ چچزاد بھی شہید ہوا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بلایا ہے وہ یزید کے لشکر کے ساتھ ہو گئے۔ ابھی انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کو گھیر لیا۔ تو اس نے ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں کی۔ وہ مجاہد تھا، اس نے کہا کسی جگہ میں جہاد ہو مجھے محاذ پر بھیجیں، میں وہاں جا کر جہاد کرتا ہوں، اگر وہاں نہیں بھیجتے ہو مجھے واپس بھیج دو، میں مکہ جاتا ہوں، اگر واپس بھی نہیں بھیجتے ہو مجھے یزید کے پاس لے جاؤ شام میں، تو میں یزید سے بیعت کرتا ہوں، کچھ میری شرعی باتیں بھی ہیں وہ بھی کروں گا۔ ابھی یہ شیعوں نے جنہوں نے خطوط دیا تھا وہ خطوط سب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، انہوں نے مشورہ کیا اگر اس کو یزید کے پاس لے جاتے ہیں تو یزید پوچھے گا آپ کیوں آئے ہیں، تو یہ کہے گا مجھے ان لوگوں نے دعوت دی ہے، تو پھر یزید تو ہمیں قتل کرتا ہے، اس کو ختم کرو۔ راز چھپانے کے لیے، اپنا راز چھپانے کے لیے وہ شیعوں نے اہل بیت کو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی کو
مارنے کے لیے تیار تھا. ابھی اس کا سر کاٹ کر دمشق میں اس کے یزید کے سامنے رکھا گیا. یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید نے کہا جس نے رسول کے نواسہ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، سر کاٹا ہے اور ان کو قتل کیا ہے، کہا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یزید نے کہا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ابھی بعد میں انہوں نے دیکھو البدایہ والنہایہ تاریخ کی 14 جلدوں میں عربی میں کتاب ہے ابن کثیر کی، اس میں صاف صراحتاً ہے ابھی شیعہ جو ان کی دشمنی میں ہے اور وہ پیغندہ کرنے میں بہت ماہر ہے، سارا ملبہ یزید پر ڈالا. مسلمان بھی کہتے ہیں یزید نے قتل کیا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ بھی کہتے ہیں یزید نے قتل کروایا، حالانکہ یزید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں بالکل شریک نہیں، نہ راضی تھا، یزید راضی نہیں تھا. ابھی انہوں نے اپنے سے کیا بنایا، ایک چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے تو اس کو تو کافر کہا. معاویہ کی والدہ ہندہ نہیں ہے، ہند ہے. ہند کے بارے میں افتراء کیا کہ احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا تھا، اس کی کلیجی معاویہ کی والدہ ہند نے کلیجی نکال کر چبایا. جھوٹ شیعوں نے اپنے سے بنایا. صحابہ کے دور سے 3 صدیوں تک یہ بات صحابہ میں مشہور نہیں تھی. اور غزوہ احد میں سفیان کی بیوی ہند موجود نہیں تھی، وہ مکہ میں تھی. مکہ سے آ کر احد میں کلیجی کس طرح چبائی. یہ اپنے سے جھوٹ بنایا اور یزید کو بھی اتنا برا کر کے دکھایا کہ مسلمانوں کے تاریخ میں اپنے سے باتیں بنا کر تو سارے مسلمان بھی، وہ مسلمان تاخیر تو نہیں کرتے، مسلمان بھی اس کے پیچھے لگے، یزید کو گالیاں دینے لگے. امام غزالی سے پوچھا گیا، 4تھی صدی کا امام غزالی، یزید پر لعنت بھیجنا چاہیے یا نہیں؟ امام غزالی نے کہا وہ تابعی ہے، صحابی کا بیٹا ہے، ہم سے بہتر ہے، اس کو علیہ رحمت کہو، علیہ لعنت نہ کہو، علیہ رحمت کہو، تابعی ہے. اشرف علی صاحب سے کسی نے پوچھا یزید پر لعنت بھیجیں؟ اس نے کہا دیکھو اپنے گریبان میں، اگر آپ یزید سے اچھے ہیں تو پھر تو لعنت بھیجیں، ایسا نہ ہو لعنت اس پر بھیجتے ہیں اور خود یزید سے بھی بدتر ہو. وہ تابعی ہے، نمازی تھا. ابھی جتنے یزید کے بارے میں، معاویہ کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں، ابو بکر عمر، سب کے بارے میں جتنی جھوٹی قصے ہیں یہ سب شیعوں نے اپنے سے بنایا. اور یہ بے علم خطیب، اردو کے خطیب، وہ بھی منبر سے یہ بیان کرتے ہیں، شیعوں کی تاریخ دیکھ کر بیان کرتے ہیں. تاریخ پر شیعوں کا قبضہ ہے، یہ سب تاریخ جھوٹی ہے، شیعوں کا قبضہ ہے، جھوٹی باتیں ہیں، یہ شیعوں نے بنایا. چلو یزید کے بارے میں شیعوں کی باتیں مان لی، یزید پر لعنت بھیج دیا. معاویہ کے بارے میں رسول اللہ کا صحابی ہے، مان لیا. ابو سفیان کے بارے میں مان لیا، وہ کہتے ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، اللہ علیہ. معاویہ کو کہتے ہیں یہ کتا ہے، بھونکتا ہے کتا. ام المؤمنین عائشہ کو علیہ باللہ کہتے ہیں فاحشہ ہے. شیعوں نے صرف یزید اور ابو سفیان کے گھر والوں کو بدنام نہیں کیا، شیعوں نے ایک صحابی کو بھی نہیں چھوڑا. عمر اور ابو بکر کو صابری کے گوسالے کہتے ہیں، عثمان کو کافر کہتے ہیں، سارے صحابہ کو کافر کہتے ہیں. شیعوں سے متاثر ہو کر اگر یزید اور اس کے خاندان کو کافر اور لعنتی کہیں گے تو اور صحابہ کو بھی پھر کافر کہنا ہوگا، کیونکہ شیعوں نے وہ سب کہا ہے. اب یاد رکھیں 10 محرم کا مسلمانوں کے ذہن میں یہ ہے، 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے اہل گھر والے مرد شہید ہوتے ہیں، اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اس لیے سبیل تقسیم کرنا ہے. اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. 10 محرم کی
کی فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کی وجہ سے نہیں ہے، اگرچہ ان کی شہادت بہت المناک ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے جب کربلا میں وہ شہید ہو گئے، اللہ کی ناراضگی دیکھو، 1 مہینہ یا 2 مہینوں تک جب دھوپ نکلتا تھا اور دیواروں پر دھوپ لگتا تھا تو وہ دھوپ بالکل خون کی شکل میں سرخ ہوتا تھا۔ پورے دیواروں میں، پورا کربلا میں، ہر پتھر میں، ہر درخت میں خون نظر آتا۔ المناک ہے، لیکن امت میں مظلوم شہید پھر بھی وہ نہیں۔ مظلوم شہید عثمان ہے، مظلوم شہید سمیہ ہے، وہ مظلوم شہید نہیں۔ 10 محرم کا قصہ یہ ہے، فرعون سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل لے کر ہجرت کی مصر سے، ہجرت کہیں، بھاگا نہ کہیں، ہجرت۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم لے کر وہ ہجرت کیا، سامنے دریا آیا، عصا سے دریا میں 10-12 ضرب لگایا، 12 راستے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو 6,25,000 تھے، دریا میں ڈبویا نہیں اللہ نے، وہ پار نکلے صحیح سالم۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ کر دریا میں داخل ہوا، خشک راستوں میں۔ اللہ نے دریا کو حکم دے دیا، دریا کا پانی مل گیا، وہ سب غرق ہو گئے۔ دریا کو حکم دے دیا، دریا نے فرعون کی لاش باہر پھینکا، تو فرعون سے یہ بنی اسرائیل اتنے ڈرے تھے اس کی لاش کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کتنے تھے؟ 6,25,000، اور فرعون ایک فرعون کی لاش ہے، ڈر کی وجہ سے اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے۔ مصر بھی اتنا ڈرایا تھا پہلے سے، کہتے تھے ہو سکتا ہے سویا ہو سکتا ہے کہ ہم قریب جائیں تو یہ اٹھے، یہ ڈر دل سے وہ خوف نہیں نکلا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اب میری طرف دیکھو، سب نے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا عصا سے اس فرعون کی لاش کو 2-3 ضرب لگایا، کوئی لاش حرکت نہیں کر سکتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو یقین آیا مر گیا، اگر زندہ ہوتا تو حرکت کرتا۔ پھر یقین آیا فرعون مر گیا، پھر خوف تھوڑا کم ہوا۔ وہ دن کون سا تھا فرعون ہلاک ہوا؟ وہ 10 محرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھا۔ پھر رسول اللہ کے سب یہود بھی اس کے بعد 10 محرم کا روزہ رکھتے رسول اللہ کا زمانہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم زیادہ لائق ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنے کا، مسلمان تم بھی رکھو، لیکن یہود کی مخالفت کے لیے تم 2 دن رکھو، 9-10 یا 10-11، تاکہ یہود کی مخالفت ہو۔ یہ روزہ فرعون کی ہلاکت سے موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، اس کے بعد یہ روزہ ہے۔ اس 10 محرم میں اتفاقاً یہ کربلا میں یہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور روزہ بھی ایک ہی سے تھا۔ اب مسلمانوں میں اسلام میں سب سے 4 مہینے بہتر ہیں، اشہر حرم کہتے ہیں۔ ان میں 3 یہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ محرم، ایک رجب ہے شعبان سے پہلے۔ اور اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ محرم کا مہینہ مسلمانوں کے ہاں بابرکت مہینہ ہے، اور شیعہ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، کیونکہ شیعوں کو شہادت بری لگتی ہے۔ اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوا ہے۔ پھر مسلمان بھی شیعوں سے متاثر ہو کر مسلمان بھی اس میں شادی نہیں کرتے، حالانکہ اس میں شادی کرنے بابرکت ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع، اور انگریزی حساب میں، شمسی حساب میں سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس وجہ سے محرم سے شروع ہوتا ہے کہ مسلمان حج کرتے تھے، حج سے فارغ ہو کر محرم میں سارے مسلمان جس علاقے کے بھی ہیں
محرم کے اول میں اپنے گاؤں میں پہنچتے تھے تو سال شروع ہوتا، کہتے تھے سال ابھی شروع ہوا، نیا سال شروع، کیونکہ محرم میں سب اپنے اپنی جگہ میں پہنچتے تھے۔ ایک تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہجرت سے شروع ہوئی، اور ایک اسلامی سال کا ابتدا ہے وہ محرم سے شروع ہوئی۔ یہ مہینہ بابرکت ہے، اس میں یہ 10 محرم میں مولوی اور شیعہ سب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے قصے سناتے ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند نے کتابوں میں لکھا ہے شہادت کے قصے سنانا بدعت ہے، اور امام حسن کہتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں، یہ شیعوں سے متاثر ہو کر کہتے ہیں۔ حسن اور حسین صحابہ میں چھوٹی درجے کے، نیچی درجے کے صحابی ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ابو بکر سب سے بہتر، پھر سب سے عمر بہتر، پھر عثمان بہتر، پھر علی بہتر، پھر بدری صحابہ، پھر بیعت الرضوان والے، پھر احد والے، یہ ترتیبوار ہیں۔ اور حسن اور حسین نہ بدری ہیں، نہ احد میں ہیں، نہ بیعت الرضوان میں ہیں، نہ خلفاء اربعہ ہیں۔ لیکن لوگ ابو بکر کو امام نہیں کہتے، عمر کو امام نہیں کہتے، امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان نہیں کہتے، امام حسن اور امام حسین شیعہ کہتے ہیں، شیعوں سے متاثر ہو کر۔ یہ عوام بھی، مسلمان بھی کہتے ہیں امام حسین، مولوی بھی ممبر سے کہتے ہیں امام حسین۔ بعلم ہے نا، اردو کے مولوی ہوتے ہیں وہ امام حسین کہتے ہیں، حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ استغفر اللہ، علیہ السلام لفظ فرشتوں کے لیے بولا جاتا ہے، یا علیہ السلام لفظ نبی کے لیے بولا جاتا ہے، اور کسی صحابی کے لیے بھی علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں شیعوں کے بہت رسوم داخل ہو گئے ہیں ناموں میں۔ کنیز فاطمہ کہتے ہیں، کنیز عائشہ نہیں کہتے، اور فضل حسین، فیض الحسن، غلام حسن، حسن الطاف حسین، یہ شرکیہ نام ہے سب، یہ شیعوں نے مشہور کیا ہے۔ اور مسلمان یہ سب لوگ اکثر بدعتی ہیں۔ 10 محرم کو حسین اور اہل بیت کے ایصال شوق کے لیے کھانا پکاتے ہیں، یہ بھی شیعوں کا اتباع ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلاؤ تو پورا سال اللہ اچھا کھانا دیتا ہے۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، بالکل ضعیف ہے۔ شہادت کے قصے سنانا بھی شیعوں کے ساتھ وہ مشابہت ہے، کالے کپڑے پہننا بھی ان کے ساتھ مشابہت ہے، تازہ کا جلوس، ماتم وغیرہ دیکھنا بھی حرام ہے۔ اور 10 محرم کو چھٹی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا حکمران اکثر شیعہ ہیں یا نصف شیعہ ہیں۔ اکثر تو بڑے بڑے آتے ہیں، یہ زرداری ہوگا، ابھی وہ کیا ہے، وہ خمساسا کیا نام ہے اس کا دلاول اور بے نظیر، یہ شیعہ لوگ ہیں، اور وزیر تو ہمیشہ شیعہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے افسر بھی شیعہ ہیں، ان سے متاثر ہو کر 10 محرم کی چھٹی کرتے ہیں۔ صحابہ نہیں کرتے تھے، تابعین نہیں کرتے تھے، تابع تابعین نہیں کرتے تھے، شیعوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور شیعہ کس نے بنایا؟ یہود نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے۔ اور کیوں بنایا؟ صحابہ کو کافر کرنے کے لیے، کہنے کے لیے۔ اور کیوں بنایا؟ اسلام میں خرابی ڈالنے کے لیے، فساد کے لیے۔ یہ خود کافروں میں شیعوں سے برا کافر اور کوئی نہیں ہے۔ کم سے کم شیعوں کے رسوم کو چھوڑیں۔ سلف صالحین نے سب نے کہا ہے کہ یہ برے لوگ ہیں۔ سلف صالحین نے، امام مالک نے کافر کہا، شافعی نے کافر کہا، تابعی شافعی، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، ان میں کہا ہے شیعوں میں کفر کی اور کوئی وجہ نہ ہو، صحابہ کو کافر کہنے کی وجہ سے کافر ہے۔ عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہوتا ہے۔ صحابی جو کسی نبی کے صحابی ہمارے نبی کے صحابہ کے برابر نہیں، نبی کے صحابہ سب جنتی،
ان کو کافر کہنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے تو پھر دنیا میں کافر کون ہے؟ دنیا میں پھر تو کافر کا وجود نہیں، ان سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ یہ 10 محرم کو کھانا وغیرہ بھی سبھی تقسیم کرتے ہیں، یہ سب شیعوں کا طریقہ ہے، مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں آپ کی مرضی۔